والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلى الله عليه وسلم. خالق کائنات حق محمد وآل محمد آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں پروردگار سب کی حاجتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. بابا صاحب کے والدین اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب کے مرحومین میرے مرحومین اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور خالق و مالک اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور کو نور میں تعجیل فرمائی. علماء اعلام مراجع اعظام رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرمائی. ملت میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائی اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ناصران ولی آصر اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بننے کی صلاحیت پیدا کریں. بلند آواز سے صلوات. مختصر سے یہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت ہے اور ہم سب جانتے ہیں مشہور آیت ہے. اللہ بات بڑی ہوگی اللہ سنی ہوگی. نحن نحیی الموتى. خداوند اعلیٰ فرماتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. ہم مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. ترجمہ یہی ہے قرآن کریم میں آپ کو ملے گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم زندوں کو مارنے والے ہیں. توجہ چاہوں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم زندوں کو مارنے والے ہیں. وہ فرماتا ہے ہم مرنے والوں کو زندہ کرنے والے ہیں. یعنی انسان ہر لمحے مر رہا ہے اور وہ خالق ہے وہ اللہ ہے جو ہمیں ہر لمحے زندگی عنایت فرما رہا ہے. کیونکہ انسان ہنگام تولد سے جب سے پیدا ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جسم ہمارا مادی جسم ہے. سارے سوال کی مجلس سے ذرا توجہ فرمائیے. یہ جسم ہمارا مادی جسم ہے. مادے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گھستا ہے, پرانا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح ہمارا جسم ہر لمحے موت کی طرف بڑھ رہا ہے. کتنے حادثات ہمارے قریب آ جاتے ہیں کہ انسان بالکل مرنے والا ہو جاتا ہے, مگر وہ پروردگار ہمیں اس موت کے دامن سے چنگل سے نکال لیتا ہے اور فرماتا ہے نحن نحیی الموتى. تم مر رہے تھے ہم تمہیں زندگی بخشیں. توجہ فرمائیں. ایک بار پھر مل کے بلند آواز سے
ہر سانس ہمارا ہمیں موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ ہر سانس موت کی طرف انسان کا ایک قدم ہے. نفس المرء خطوته الى الموت. انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے. یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے ابھی کتنی سانسیں اور لینی ہیں. ممکن ہے یہی سانس جو میں نے لیا ہے یہی میرا آخری سانس ہو، اور اسی سانس نے مجھے بالکل موت کی وادی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے. مجھے تو یقین نہیں آیا کہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں. بھائی توجہ فرمائیں. پاپا جی ایک منٹ بیٹھ جا، تیری مہربانی بیٹھ جا، بیٹھ جا یار. اب اگر یہی سانس ہم نے کھینچا ہے، اگلا سانس نہ آئے تو یہی سانس ہمارا آخری ہو گیا، اور اس نے ہمیں بالکل موت کے کنارے پر پہنچا دیا کہ اب اگلا سانس نہیں آئے گا، ختم. مگر وہ خالق و مالک رحم فرماتا ہے، ایک اور سانس دے کے ہماری زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے نحن نحیی الموتى. تم مر رہے تھے، ہم نے تمہیں حیات بخشی. یہ زندگی دی ہے. کس لیے زندگی دی ہے؟ ہر صاحب عقل سوچتا ہے اور سوچنا چاہیے. سوچنے کے لیے اس نے ہمیں عقل دی ہے. اس نے عقل اس لیے نہیں دی کہ اس کو معطل کر دو اور سوچنے کا کام نہ لو. اس سے عقل ہے تو انسان سوچے گا. بعض لوگ ماشاءاللہ اب ہمارے اندر بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ممبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے سوچنا نہیں. پہلے بھائیوں پر اعتراض تھا، ان کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء نے کہا ہے کہ تم نے دین کے معاملے میں غور و فکر نہیں کرنا، سوچنا نہیں. اگر سوچنے لگو گے تو راہ حق سے گمراہ ہو جاؤ گے. وہ یہی کہتے ہیں سوچنا نہیں. بھائی اللہ نے عقل دیا تو سوچے گا انسان. تو اب ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ تم نے سوچنا نہیں، بس مانے چلے جانا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے بھی مانو تو سوچ کے مانو. اگر بلا سوچے خدا کو کوئی مانے تو خدا اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. اگر تمہیں میری ذات سمجھ میں آتی ہے تو مجھے مانو. اچھا دیکھیں، کوئی کہتا ہے جی ہم اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہمارے مذہب میں نہ تو بالکل تعطیل ہے کہ عقل کو معطل کر دو، عقل کو چھٹی دے دو اور ہم نے سوچ نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ہم خدا کو کما حق کو سمجھ سکیں. اسی بات کو لوگ لیتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میری ذات کو 100% سمجھو. آپ دریا کا سارا پانی نہیں پی سکتے، لیکن جتنی پیاس ہے اتنا پینا تو واجب ہے نا. تو اسی طرح ہم خدا کی ذات کو 100% نہیں سمجھ سکتے، مگر جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا تو سمجھنا انسان پر واجب ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، واحد شیعہ مذہب، اثنا عشریہ جعفریہ امامیہ مذہب، جو کہتا ہے کہ دلیل سے مانو. یجب علی عامۃ المکلفین معرفت اصول الدین بالدلیل لا بالتقلید. علامہ ہلی نے یہ جملہ تحریر فرمایا کہ عامۃ المکلفین، ہر عاقل اور بالغ انسان پر واجب ہے اصول دین کی معرفت دلیل کے ذریعے سے ہو، سنی سنائی بات کے ذریعے سے نہ ہو. کیونکہ جہاں سنی سنائی بات پر انسان اعتقاد رکھتا ہے وہاں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. آج کسی نے کوئی بات کہہ دی، اس کی بات مان لی، میں نے کچھ کہہ دیا، میری بات مان لی، کل کو کوئی اور آئے گا اس کی مان لی تو اس کی نہیں. تو یہ دین ایک جگہ پہ نہیں رہتا. لیکن جب انسان کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اب اسے نہ کوئی 3 کہہ سکتا ہے نہ 5 کہہ سکتا ہے. جب دلیل ہوگی تو اس کا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. پروردگار کہتا ہے مجھے بھی مانو.
تو تدبر کرو، تفکر کرو. قرآن جگہ جگہ تفکر اور تأمل اور تدبر کی انسان کو دعوت دیتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سوچو نہیں بس مانے چلے جاؤ. یاد رکھیں جنہوں نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو، امیر المومنین کو، ائمہ طاہرین کو سوچ سمجھ کے اور غور و فکر سے مانا ہے، وہ مالک اشتر بنتا ہے. جو بلا سوچے مانے چلا جاتا ہے وہ خوارج نہروان بن جاتے ہیں. سوچ کے ماننا، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے. اللہ کو اللہ مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ پیغمبر کے دین کو کیوں ماننا ہے؟ ان کی رسالت کو کیوں ماننا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ائمہ کی امامت کو کیوں ماننا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہر چیز کی دلیل انسان کے پاس. ہم زندگی دی اللہ نے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی. کیوں ہمیں زندگی عنایت فرمائی ہے؟ کہ ہمارے بغیر زمین ویران پڑی تھی، آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا زمین کو. انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے. گھبراہٹ نہیں رہے. ہر انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. جس نے اس مقصد تخلیق کو سمجھ لیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری وہی کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور میرے محترم سامعین، جو اس دنیا کو کامیاب بنائے گا وہی اسی کی آخرت کامیاب ہوگی. جس نے اس دنیا کو جنت بنایا اس کی آخرت میں جنت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ناکام جائیں اور آخرت کے خواب دیکھیں کامیابی کی. اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو جہنم بنا لیں اور توقع رکھیں کہ آخرت میں ہمیں جنت کے باغ ملیں گے، جنت کی حوریں ملیں گی، جنت کی نعمتیں. سب کچھ یہاں. فرماتا ہے نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. ہم لکھ رہے ہیں، محفوظ ہو رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، محفوظ ہو. نکتب ہو یعنی لکھ رہے ہیں، مقصد ہے کہ محفوظ ہو رہا ہے. خدا ہماری طرح لکھنے کا محتاج نہیں. ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ بھول نہ جائیں. خدا تھوڑی بھولتا ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم لکھ رہے ہیں. ما قدموا جو آگے بھیج رہے ہو، وآثارهم اور جو یہاں اثرات حیات چھوڑ کے جا رہے ہو، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. محفوظ ہو رہا ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو، جو دنیا میں اپنی زندگی کے اثرات چھوڑ رہے ہو. ہر زندگی کا ایک اثر ہے، چاہے وہ اچھا اثر ہے چاہے وہ برا اثر ہے. اس کا ایک اثر بھی ایسے سمجھ لیں جو بھی ہماری زندگی کے آثار ہیں، چاہے نیکی کے ہیں یا خدا نہ خاصہ برائی کے ہیں، اس کی ایک فوٹو کاپی بن رہی ہے، ایک اصل ہے. ایک آگے جا رہی ہے کاپی، ایک یہاں رہی ہے. ما قدمت جو آگے، وہ آثارہم جو چھوڑ کے جا محفوظ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک نیکی کی تھی وہ پتہ نہیں باقی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی اثر ہے. مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وقت گزر گیا. وہ ہمارا گناہ، وہ ہماری برائی، وہ ہماری نیکی، وہ ہماری اچھائی دنیا میں بھی اس کا اثر موجود ہے اور آخر میں. شام بھی میں وہاں بکرا مسجد میں اسلام تھا کہ آیت قرآن کہ جب قبریں کھولی جائیں گی، اذا القبور بعثرت، یہ قبریں کھولی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت. اس دن پتہ چلے گا انسان کو کہ کیا آگے بھیجا ہے میں نے اور کیا دنیا میں چھوڑا. ہم لکھ رہے ہیں، محفوظ ہو رہا ہے ہر عمل تمہارا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا. اور یہ بھی خداوند عالم کا فضل ہے کہ برزخ میں بھی، یعنی مرنے کے بعد قیامت تک اس کا نامہ اعمال کھلا ہے. نامہ اعمال کھلا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان ہم مر گئے تو ہمارا نامہ اعمال بند ہو گیا. نہیں، نامہ اعمال بند نہیں ہوتا روز قیامت تک. میرے والدین، آقا صاحب کے والدین اور خدا جن کے زندہ ہیں ان کو زندہ سلامت رکھے، جو چلے گئے ان کا نامہ اعمال کھلا ہے. یہاں سے جو کچھ بھیجا جا رہا ہے وہ اس میں محفوظ ہو رہا ہے.
یہ لطف خدا نہیں ہے تو اور کیا؟ ہمارے مرتے ہی ہمارا نام اعمال وہ بند نہیں کرتا. جو کچھ اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب ہدیہ بھیج رہے ہیں اموات کے لیے، وہ وہاں پہنچ رہا ہے، ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج ہو رہا ہے. اور خدا نخواستہ کوئی برا عمل چھوڑ کے گیا ہے، کوئی بری اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اچھی اولاد چھوڑی تو جو کچھ وہ اچھائیاں کر رہی ہیں ان کے نامہ اعمال میں تو ہیں، والدین کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جا رہا ہے. تربیت اولاد بہت اہم ہے، باتیں بہت آ جاتی ہے ذہن میں لیکن وقت نہیں ہوتا. خدا نہ کرے کوئی بری اولاد چھوڑ کے جائے، جیب کترا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، کوئی اور برائی کرتا ہے، وہ برائی کرنے والا ہے، اس کے لیے تو ہے ہی ہے. والدین ایسی بری اولاد چھوڑ کے گئے کہ ان کی تربیت ہی نہ کی، ان کے گناہ والدین کے نام اعمال میں بھی لکھے جائیں. نکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جائے، محفوظ ہو رہا ہے. چاہے آگے بھیج رہے ہیں، نماز پڑھی انشاءاللہ قبول ہے تو آگے چلیے، روزہ رکھا اس دن کا عمل آگے چلا. کسی نے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، امام بارگاہ بنایا، کوئی اسپتال بنایا، وہ یہاں رہ گیا، وہ آثار ہے، اس کا ثواب بھی مسلسل اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے. خدا نہ کرے کسی نے برائی کا کوئی سینٹر بنا دیا ہے، کوئی سینما بنا دیا ہے، کوئی جوا خانہ بنا دیا ہے، کوئی جوا کھیلنے والے جو جوا کھیلتے ہیں ان کو تو گناہ ملے گا ہی، اس بدبخت کے نامہ اعمال میں بھی لکھا چلا رہا ہے. ہم لکھ رہے ہیں، خدا کہتا ہے ہم لکھ رہے ہیں. ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين، اور ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دے دیا. اور یہاں پر سورہ یاسین کی آیت کا نمبر 12 مکمل ہو جاتا ہے لفظ امام مبین پر. نعرہ حیدری، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. یہاں 11ویں آیت بھی ختم ہو سکتی تھی، 13ویں بھی ختم ہو سکتی تھی، مگر 12ویں آیت کو مکمل کیا لفظ امام مبین پر، یعنی بتایا ہے جو بھی امام مبین ہوں گے وہ 12 ہوں گے، نہ 11 ہوں گے نہ 13. یہ امامت کتنی اہم ہے. آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس پر بہت باتیں میں نے عرض کیا، بہت مختصر سا ہے. خدا کہہ رہا ہم زندہ کرنے والے ہیں، ہم زندگی دیں گے، یعنی قیامت میں زندہ کریں گے، قبروں سے زندہ کریں گے، اٹھائے گا، دنیا میں بھی اسی نے ہمیں زندگی عنایت فرمائی ہے. اور پھر کہہ رہا ہے جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں انشاءاللہ کے سارے اعمال اچھے ہونے چاہیے ہمارے، وہ بھی محفوظ ہیں. اور خدا نہ کرے اشتباہاً غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو وہ بھی اگر توبہ نہ کی تو لکھا ہوا، اگر توبہ کر لی تو انشاءاللہ صاف کر دے گا. یعنی ہمارا زندہ ہونا روز قیامت، ہمارے اعمال، جو کچھ نامہ اعمال ملنے والا ہے. اور آیت کو مکمل کر رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم دے دیا ہے. کسے؟ امام مبین کو. دینے والا خدا ہے، لینے والے امام مبین ہیں. کوئی اعتراض نہ کرے کہ شیعہ کیسے کہہ دیتے جی ہمارے ائمہ کے پاس ہر شے کا علم ہے. دینے والا کہہ رہا ہے ہم نے دیا ہے. خدا آپ کو زمینیں دے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ خدا آپ کو جائیداد دے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنا دیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں، اگرچہ اللہ ایسے وزیر اعظم بناتا نہیں ہے لیکن چلو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ہے نا. جب اولاد دی کسی کو اعتراض نہیں، جائیداد دی کسی کو اعتراض نہیں. اگر پروردگار عالم وہ علم اپنا جو ہے وہ آل محمد کو دے دے تو کسی کو اعتراض نہیں، کیا بن جائے گا. کل شیء احصیناہ، ہم نے دیا ہے ہر شے کا علم. کسے؟ امام مبین کو. تو آیتوں میں ایک تسلسل ہوتا ہے مفہوم آیات میں
کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، قیامت میں مثلا زندگی ملے گی، پھر ہر ایک کے نامہ اعمال ہاتھوں میں ہوگا، اور پھر ذکر ہو رہا ہے کہ ہر شے کا علم امام مبین کو دیا. یہ نہیں کہا ہر شے کا علم ہم نے نبیوں کو دیا انبیاء کو بھی، مگر اس آیت میں بتایا کہ ہم نے امام مبین کو علم دیا. تو پتہ چلا روز قیامت جو ہمیں قبروں سے اٹھا کر نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا امام مبین سے گہرا تعلق ہے. اور اس کو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم نے امام کے ساتھ جانا، امام مبین. یہ قرآن کی آیتیں، کوئی حدیث نہیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، قرآن ہے، سورہ یاسین ہے، جن کو حفظ ہے انشاءاللہ یہ تو امام مبین. سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، 1400 سال کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جب یہ آیتیں اتر رہی تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ساری آیت عربی میں، کوئی لفظ پنجابی میں نہیں ہے. جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے وہ بھی عرب ہے. سرکار دو عالم آیتیں سناتے ہیں، وہ سنتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ساری آیت سمجھ میں آ گئی، مگر یہ امام مبین کون ہے؟ اچھا بھائیوں کو اس دن سے لے کے آج تک ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جہاں کوئی ذکر اہل بیت کی طرف اشارہ ہو، نہ کل بات سمجھ میں آتی تھی نہ آج.